سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں سب اللہ کے لائق ہیں، کیونکہ وہ مہربان ہے، رحم والا ہے، وہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو راستہ ان لوگ ہے جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جن پر نہ آپ کا غضب نازل ہوا نہ وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اب کون سا راستہ ہمیں چاہیے، اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ انسان کے ذہن میں ڈالا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، لہذا جو کچھ بھی مال و دولت انسان کو ملے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دولت ایمان سے محروم ہے، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ پھر آگے منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، اور جب مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے لوگوں میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور صحابہ ایمان لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی بیوقوف ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں۔ تو پتہ چلے گا محشر کے دن، قیامت کے دن، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آگے تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہم نے بندے پر نازل کیا ہے، اگر اس میں کوئی شبہ ہے تو قرآن کریم کا مثل پیش کر دو، اور اگر نہ پیش کرو گے اور کر بھی نہیں پاؤ گے تو اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ابراہیم آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک مخلوق بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خوریزی کرے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور ایک تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم بھی کریں، خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہم کوئی آدمی اگر عمل نہ کرے اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اچھا طریقہ یہی کہ پہلے خود بھی اس پہ عمل کرے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے بھی۔ پھر آگے بہت ڈھیر ساری آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل کا، کہتے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان سب کا، کہ ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ نے انہیں کہا کہ سنیچر کے دن تم لوگ، تقریباً 77 آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالی بدعہدیوں کا تذکرہ کیا۔ اسے کہا گیا تھا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرو، لیکن وہ لوگ چال بازی کرتے اور سنیچر کے دن جو بڑا تالاب ہوتا ہے اس سے چھوٹا تالاب کٹا دیتے، یا کسی طریقے سے وہ مچھلی تھوڑا سا محفوظ کر لیتے اور اتوار کے دن اسے پکڑ لیتے تھے، کھا لیتے۔ تو یہ ایک چال بازی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی میں تذکرہ ہوا کہ ایک بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک جانور لو، پتہ نہیں چلا تھا قاتل کون ہے، ایک جانور ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت لے کر جو مردہ آدمی ہے ان کو لگائیں، وہ اٹھے گا بتائے گا کس نے مارا ہے، پھر وہ انتقال کر جائے گا پھر سے۔ تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، وہ لوگ ڈیٹیل مانگنے لگے کہ وہ جانور کتنا کیسا کلر ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ وہ لوگ ایک طریقے سے جان بچا رہے تھے، لیکن پھر بعد میں انہیں ایک ایسا جانور ملا اور انہوں نے اس کے گوشت کو لگایا اس مقتول آدمی پر، اس نے اٹھ کے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام 2 لوگ کر رہے تھے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو نیک عمل کر کے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیں۔ اگر عمل قبول نہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے نیک عمل کرنا بھی چاہیے اور اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر آگے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بچوں کو توحید پر جمے رہنے کی دعوت دی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں ہیں، اولو العزم پیغمبر میں ان کا شمار ہے۔ پھر بھی اپنے بچوں سے کہا کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ہم ان کی عبادت کریں گے جو آپ کے بھی رب ہیں اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے بھی رب ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنے بال بچوں، اپنے گھر والوں کی دینی لحاظ سے فکر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نبی ہیں پھر بھی اتنی فکر کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، دنیا سے جاتے ہوئے انہیں ایک طریقے سے توحید پر جمے رہنے کی تلقین کی۔ تو ہر ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، کہ وہ لوگ دین پر، اسلام پر، شریعت پر کتنے عمل پر تھے اور کتنا عمل کرتے تھے۔ پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت جو خانہ کعبہ قبلہ تھا اس کو ختم کر کے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر سے خانہ کعبہ کو تم نے قبلہ بنا لو، چنانچہ خانہ کعبہ کو پھر سے قبلہ بنا لیا گیا۔ آگے تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرا اپنے دل میں تذکرہ کرتا ہے میں بھی اسے کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں ذکر کرتا ہے میں اس سے اچھے مجمع میں یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ذکر اللہ کے بہت فضائل ہیں۔ 21ویں پارے میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اذکار میں سب سے آسان یہ ہے کہ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں۔ صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھیں، بیت الخلاء جائیں، بیت الخلاء سے نکلیں، گھر سے نکلیں، بازار جائیں، مسجد جائیں، جو دعائیں عام طور سے آپ نے بتائی ہیں ان کا اہتمام کریں تو اللہ کا ذکر ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد کرو۔ پریشانی آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ایک تو صبر، دوسرے نماز، ان دونوں کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آگے ہے کہ صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ وہ کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ جو جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ لے تو جو مصیبت، جو پریشانی یا نقصان اس کو ہوا ہے اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرما دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو کہنے لگی کہ پورے مدینہ میں ان سے بہتر شوہر کوئی نہیں، لیکن جب انہیں اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے پڑھ لیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی۔ دوسرے پارے کے پہلے ربوع کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق مغرب طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پر، قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اپنے مال سے محبت کے باوجود زکوٰۃ کے علاوہ رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، ضرورت مند، سائلوں اور قید میں گرفتار مسلمانوں پر خرچ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اپنا وعدہ پورا کرے، فقر و فاقہ، بیماری و تنگی کی حالت میں صبر سے رہے، تو یہ بھی نیکی کے کام ہے۔ یہاں کے تقریباً دوسرے پارے کا پہلا ربوع اس کے آس پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔